السلام علیکم سامعین اور ناظرین، میں ہوں نجیب احمد اور آج آپ کے لیے ایک انتہائی امپارٹنٹ پروگرام. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ اسلام آباد پریس کلب کے حوالے سے ہے، اور اس کے الیکشن ہوئے اور تقریباً یوں سمجھیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 20 ایئرس کے بعد ایک تبدیلی وہاں پہ آئی ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ بہت امپارٹنٹ معزز مہمان دوست محترم جناب مطیع اللہ جان صاحب اور جناب وحید مراد صاحب. تھینک یو ویری مچ جناب آپ کا. تھینک اور یو. سامعین اور ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام آپ ایم جے ٹی وی پر بھی اور وحید مراد صاحب کے پلیٹ فارم پہ اور آر این این کے پلیٹ فارم پہ دیکھ سکیں گے اور پاور 99 کے ریڈیو پہ سن بھی سکیں گے. تو متی صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اسلام آباد پریس کلب کے الیکشن اتنے عام کیوں ہیں؟ دیکھیں، پریس کلب پوری دنیا میں بڑے شہروں میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ صحافی جو کہ 24 گھنٹے بھاگ دوڑ میں مصروف ہوتا ہے خبریں لانے میں، اس کے لیے بار بار اپنے گھر جانا شاید ممکن نہ ہو اور پھر اسے 24 گھنٹے میڈیا پہ نظر رکھنی ہو. تو یہ جو پریس کلبز ہوتے ہیں بڑے شہروں میں، یہ ان صحافیوں کے لیے ایک قسم کی آپ کہہ لیں آرام گاہ ہوتے ہیں، تفریح کی جگہ ہوتے ہیں. وہاں پہ پریس کلب کے اندر بھی معلومات اکٹھی کرنے اور ان معلومات کو جو ہے اپنے اپنے اداروں تک پہنچانے کے لیے سہولتیں دی جاتی ہیں. تو پریس کلب کسی بھی بڑے شہر میں بڑا اہم ہے، اور پھر یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا ایک صحافی کسی معاشرے کے لیے ہے، کیونکہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے. تو یہ پریس کلب اس حوالے سے ان کے اندر ہونے والے الیکشن بڑی اہمیت کے حامل ہیں. مگر تکنیکی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو پریس کلب کے الیکشن ہوتے ہیں، پریس کلب ایک ریسٹورانٹ کی طرح ہے، ایک ہوٹل کی طرح ہے، ایک فیسیلیٹی ہے. یہاں پہ ایز سچ کوئی بہت بڑا کوئی نظریاتی یہ ادارہ یا فورم نہیں ہوتا، صرف صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ایک جگہ ہے. مگر عملی طور پہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں جہاں صحافی اکٹھے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ وہاں پہ مباحثے بھی ہوتے ہیں، ڈسکشن بھی ہوتی ہیں. اور یہ پریس کلب صرف صحافیوں کے لیے نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی خدمت جو پریس کلب کی ہوتی ہے وہ اس عوام کے لیے ہوتا ہے، ان سیاستدانوں کے لیے ہوتا ہے، ان سماجی کارکنوں کے لیے، انسانی حقوق کے لیے لڑنے والوں کے لیے، کہ جو اپنی آواز جو ہے پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہاں اس کے سامنے آ کے احتجاج کرتے ہیں. تو ان کی یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ پریس کلب جو ہے ان کی آواز پوری دنیا تک پہنچائے گا، کیونکہ وہاں پہ 24 گھنٹے بڑی تعداد میں صحافی اور میڈیا والے موجود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے پریس کلب بڑا اہم ہے، اور اسلام آباد پریس کلب، نیشنل پریس کلب اسلام آباد جو ہے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اسلام آباد میں پورے پاکستان سے، چاہے بلوچستان سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے لوگ آتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. تو اس لیے پریس کلب کے الیکشن بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ جو بھی باڈی آتی ہے ان الیکشن میں، ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ براہ راست متاثر کرتی ہیں عام عوام کو بھی اور صحافیوں کو بھی. تو صافی. اس لیے ان پریس کلب کے الیکشنز کی بہت اہمیت ہے. وحید مراد صاحب، آپ نے تو، جو میری اطلاع ہے، آپ نے ووٹ بھی نہیں دیا، تو کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے، بتائیے، اور پھر آپ بھی تھوڑا سا اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیں کہ پریس کلب کی اہمیت تو انہوں نے بتا دی مطیع اللہ جان نے، کہ اہمیت تو ہے، ایک گھر ہے صحافیوں کا گھر، اور خاص طور پر ایسے صحافی جو دور دراز، یعنی جن کے گھر پہ اسلام آباد میں کمیوٹ کرنا بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کتنا مشکل ہے. یعنی وہ بندہ جو پارلیمنٹ آ رہا ہے رپورٹنگ کرنے کے لیے، سپریم کورٹ آ رہا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ آ رہا ہے، اس کو واپس اگر وہ اپنے گھر جاتا ہے پنڈی یا ایون کہ اب PWD میں جو رہتے ہیں یا میڈیا ٹاؤن میں جن کی رہائش ہے، وہاں پر جانے کے لیے آنے کے لیے ایک تو اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. تو اب وہ درمیان میں پریس کلب میں آ سکتے ہیں، وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں. دوسری جو اس کی وہ ہے وہاں پر پریس کانفرنسز ہونا، کہ وہاں پر ایسے سیگمنٹ سوسائٹی کے جن کو کہیں اور نہیں سنا جاتا، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، پاکستان کے وہ سوسائٹی کے پسے ہوئے طبقے جن کی آواز نیشنل میڈیا تک نہیں پہنچ پاتی، تو ان کو پریس کلب میں آ کے اپنی بات کرنی ہوتی ہے، اور جہاں پر میڈیا تمام انوائٹڈ ہوتا ہے وہاں سے آسانی سے انویٹیشن جاتی ہے، اور وہ وہاں پر آ کے کرتے ہیں. یہ ہے جہاں تک میرے اس کا تعلق ہے. تو ذاتی طور پر مطیع اللہ جان کے ساتھ عبدالشکور ہمارے دوست ہیں جو اب استنبول میں وہاں کے ترکی کے TVTRT سے منسلک ہیں. ہم نے ایک گروپ تشکیل دیا تھا 2011-12 میں جاگو کے نام سے، اور اسی وجہ سے دیا تھا کہ پریس کلب کی اندر جو ہم دیکھتے تھے لوگوں کو، جو ووٹر لسٹ تھی اس کی، وہ کافی اس پہ شکوک و شبہات تھے، اب بھی ہیں کسی حد تک. تو اس میں دوسرے اس کے معاملات، جو اس کے مالی معاملات تھے، اس میں شفافیت.
وقت کے ساتھ ساتھ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوئے. یہاں تک خراب ہوئے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال ایک صحافی کی کتاب جو کشمیر پہ لکھی تھی، جو ایک عام سی کتاب تھی، کچھ اس میں اتنی کوئی کنٹروورشل چیزیں نہیں تھیں، تاریخی حوالے تھے اس کی تقریب جو تھی رونمائی اس کو منسوخ کر دیا گیا، اجازت نہیں دی گئی. پہلے اجازت دی گئی اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا. اتنی چھوٹی سی بات، وہ بھی اگر آپ پریس کلب میں ایک صحافی کی کتاب کی تقریر رونمائی نہیں ہو سکتی، تو اس پریس کلب کا پھر اس بلڈنگ کا، وہ صرف ایک بلڈنگ ہے، یعنی وہ کرائے پہ ایک بندہ باہر کا تو لے سکتا ہے لیکن صحافی کے لیے وہ دستیاب نہیں ہے. یہ ایک بہت خوفناک علامت تھی. عجیب بات ہے. اس سے پہلے جو ہے یعنی اظہار رائے کی آزادی جس بلڈنگ کے اندر جو اس کے نام پہ دی گئی ہے اس کے اندر اگر نہیں ہو سکتی، وہاں سے لوگوں تک ایک صحافی اپنی بات نہیں پہنچا سکتا. وہ کتاب جو چھپی ہوئی ہے، شائع ہے، وہ کوئی بین نہیں ہے، اس پہ کوئی متنازع کتاب نہیں ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. دانش ارشاد کی یہ کتاب تھی کشمیر کے حوالے سے. اس سے پہلے جو ہے بلوچ قوم پرستوں کو جس طرح ان کو اجازت نہیں دی گئی، اس سے پہلے اب پی ٹی ایم کو پابندی لگی، جو وہ بعد کی باتیں ہیں. اس سے پہلے جب پی ٹی ایم کے رہنما آئے، اسی پریس کلب میں ان کو اجازت نہیں دی گئی پریس کانفرنس کرنے کی. بہت سی ایسی پریس کانفرنسز ہوئی کہ جو پہلے پیسے وصول کر کے ایڈوانس لے کے اس کی بکنگ کروا کے آخری وقت میں جب وہ پریس کانفرنس کرنے آ رہے تھے لوگ، وہ منسوخ کر دی گئی. پھر اسی طرح ہوا کہ جب تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑ کر زبردستی کے بیانات اور ان کو واپس دوسری جگہ یا ان سے سیاست چھوڑوائی جا رہی تھی، اس کے لیے پریس کلب نے فیسیلیٹیٹ کیا. اسی پریس کلب نے فیسیلیٹیٹ کیا. ایک دو پریس کانفرنسیں اس پریس کلب میں کروائی گئیں. وہ لوگ پتہ نہیں کیسے لائے گئے، ان کی بکنگ کس نے کی کچھ پتہ نہیں ہے. وہ یہاں لا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی ہم تحریک انصاف کیا، ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں. تو یہ بڑے مشکوک سے حالات تھے. ان مشکوک حالات میں پھر یہاں تک ہوا کہ اس گروپ جو میں اس کو قبضے کا کہتا ہوں، قبضے کا گروپ، کیونکہ یہ گروپ جب آیا تھا تو یہ کسی الیکشن کے ذریعے نہیں آیا تھا. 2001-2 میں انہوں نے بزور بندوق قبضہ کیا تھا اسلحے کے زور پر راولپنڈی پریس کلب کے. تو یہ اس کی بطن سے پھوٹا تھا یہ اسلام آباد پریس کلب. تو وہ رات اس گفتگو میں وہ ہوا بھی کہ جو گروپ دوبارہ اب آیا ہے متحدہ اپوزیشن کا گروپ، تو حاجی نواز رضا نے گلہ بھی کیا اور کہا بھی انہوں نے آن دا ریکارڈ دوسرے گروپ کو کہ آپ نے ہم سے بزور بندوق، بزور اسلحہ آپ نے ہم سے اقتدار چھینا تھا، لیکن آج ہم آئینی اور قانونی ذریعے سے، الیکشن کے ذریعے سے واپس آئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. حالانکہ میں نواز رضا صاحب کو کوئی پسند نہیں کرتا، ان کی سیاست کو پسند نہیں کرتا، جو ان کا کردار تھا صحافیت یا صحافت کے حوالے سے، جو پریس کلب کے حوالے سے راولپنڈی پریس، کیونکہ اس وقت بھی الیکشن یا ووٹر لسٹ مشکوک تھی. یہ میرے خیالات ہیں. اس وجہ سے میں اس بار ہمارے گروپ نے آپ کو نہیں لگتا تھا کہ پیپر جمع کروایا؟ آپ کا گروپ الیکشن جیت جائے گا؟ نہیں، مجھے یہ نہیں لگتا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا جو گروپ تھا بہت نہیں، مایوس نہیں، اوور دا ایئرز اتنی نہیں مایوس نہیں. میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اس جگہ پہ توانائی ان لوگوں کے لیے صرف نہ کروں جن لوگ، جو اپنے لوگ یعنی پڑھے لکھے لوگ، جو صحافی اپنے حق کے لیے خود بات نہیں کرتا. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سے صحافی جو ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے سے مفادات کے پیچھے پھرتے ہیں، وہ ایک بڑے کاز کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے. ٹھیک ہے، متی اللہ میرا اسی بات پہ اختلاف تھا. یہ مزید اب آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کس طرح ہوا. میں نے پریس کلب کے ان کے ساتھ الیکشن میں پیپر جمع کروائے تھے. ٹھیک ہے، فائنانس سیکٹری کے امیدوار، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن جب ہماری مشاورت ہوئی گروپ کی، جاگو پینل کی، تو اس کے اندر جو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں الیکشن میں جانا چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں، بائیکاٹ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ پہلے اسکروٹنی نہ بھی ہو، پہلے یہ بایو میٹرک تو بنائیں. دیکھیں میں جس پریس کلب میں جا رہا ہوں وہاں پر میرا ڈیٹا ہی نہیں ہے، میری جگہ کوئی بھی ووٹ ڈال سکتا ہے، کسی بھی ووٹر کی. تو یہ پہلا وہ تھا. لیکن بہرحال ان کی رائے پریویل کی، انہوں نے کہا کہ نہیں الیکشن میں جانا چاہیے. ان نے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ کی، اور ہمارے گروپ کے سربراہ ہیں، تو پھر ان کی وہ پریویل. میں متی صاحب جاننا چاہوں گا کہ کون کون سے گروپ ابھی تک پہلے کون سے تھے یا ابھی کیا ہیں، کیا گروپس ہیں؟ دیکھیں نجیب، جیسے کہ وحید مراد نے بھی کہا کہ جو جتنے بھی یہ گروپس ہیں، بنیادی طور پہ ان کے جتنے بھی قائدین ہیں، وہ ان کا ایک طویل دور اقتدار رہا ہے، اور ان گروپس کا ہی آگے مزید ٹکڑے بنے. مگر اب جب کہ یہ تمام گروپس اکٹھے ہوئے، جن میں بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، نوائے وقت کا بڑا نام رہے ہیں حاجی نواز رضا، انہوں نے بیسیکلی ان سارے گروپس کو اکٹھا کیا اور ڈیموکریٹ پینل کے بینر کے نیچے. اس کے بعد ڈاکٹر سعدیہ ہیں، شکیل قرار ہیں، اور اس کے بعد شکیل احمد ہیں. تو طارق عثمانی صاحب ہیں جو روئے رواں رہے ہمارے اس الیکشن کیمپین کے. تو ان سب کو اکٹھا کیا نواز رضا صاحب نے، اور پھر ان لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا. ان کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ آئیں، ایک کوشش ہونی چاہیے کہ مل کے، جب تک ہم مل کے نہیں لڑیں گے الیکشن تو ہم جرنلسٹ پینل یا افضل بٹ گروپ کو شکست نہیں دے سکتے. اور 20 سال ہو گئے یہ گروپ ہمارے پریس کلب میں ہے،
اور اس پریس کلب کا حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ وہاں پہ کوئی شریف صحافی جو ہے، کوئی شریف انسان بھی جو ہے اس کلب میں نہیں جانا چاہتا. ایون کہ جس روز الیکشن ہو رہے تھے اس روز بھی لوگ گٹر پلانگ کے اور گندے پانی میں سے گزر کے ووٹ ڈالنے جا رہے تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہمیں سیٹوں کی لالچ نہیں ہے، اگر آپ ہمارے کاز کی طرف آتے ہیں، ہمارا ایک مطالبہ ہے جینون، اور الیکشن میں شفافیت کے لیے اور الیکشن میں انتخابات کی شفافیت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ووٹر فہرست ہیں ان کو بائیو میٹرک کیا جائے اور جو ووٹنگ ہے وہ بائیو میٹرک ہوں. تو یہی ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے. اس سے پہلے ہم اسکروٹنی کی بات بھی کرتے رہے کہ الیکشن میں بہت سے جعلی صحافی آتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ بائیو میٹرک ووٹنگ، اور انہی فہرستوں کی بنیاد پہ یہ جو 3300 کے قریب صحافی ہیں، ان سب کو ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ان سب کو ان کا ڈیجیٹل ریکارڈ ہو جائے، کم از کم ووٹ ڈالنے کا کہ ان 3300 صحافیوں کا ہے، کسی اور کا نہ ہونا چاہیے. تو ان 3300 صحافیوں کے ووٹ ڈالنے کے حق کو تحفظ دینے کے لیے ہم نے یہ مطالبہ رکھا اپوزیشن. اور پھر اپوزیشن میں جو صدارتی امیدوار تھے، عبدالرزاق سیال، وہ نوجوان امیدوار ہیں، بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اور انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے. وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ شفافیت ہونی چاہیے. پھر ہمارا ایک معاہدہ ہوا، ہم نے پریس کانفرنس کی، اور 3 مہینے کے اندر بائیو میٹرک انتخابی نظام جو ہے پریس کلب میں لانے پر اتفاق ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، جس کے بعد جو ہے اب ہم نے ان کا جو الائنس ہے وہ جوائن کر لی. اور یہ الائنس ہم اگر نہ بناتے، یقینی طور پہ صرف 15 ووٹ کے فرق سے ہم نے افضل بٹ گروپ کو ہرایا ہے. 20 سال کے بعد افضل بٹ گروپ جو ہے پریس کلب سے اس کا قبضہ چھڑایا. آپ نے جو استعفیٰ، یہ بھی ایک سرپرائز ہی تھا کہ بائیو میٹرک گروپ، اور یہ بڑا یعنی میڈیا میں بھی ہم نے بھی دیکھا کہ بائیو میٹرک گروپ کیا ہے. تو ادر دین دس بائیو میٹرک باقی کیا ایشوز کیا تھے وہی صاحب؟ آپ سے بھی یہ کوشچن ہے. ایشوز تو میں جن طرح دیکھتا ہوں، سب سے پہلے دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں اس دفعہ کے خاص ہاں طور اس الیکشن میں. جی. اس الیکشن میں ایک تو یہ ہے کہ ہم راولپنڈی پریس کلب کو دیکھتے ہیں، اس کی بلڈنگ لیاقت باغ میں ہے، اس کی حالت دیکھتے ہیں، اس کی مینجمنٹ دیکھتے ہیں، اور اسلام آباد پریس کلب کو دیکھتے ہیں، اس کی بلڈنگ تو ہے نہیں، یہ تو شیلٹر ہاؤس یا شیلٹر ہوم سے یا وہ میک شفٹ وہ ہے. یہاں کے ہم واش روم دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ اس میں نہ واش روم جا سکتے ہیں، نہ اس کے کیفیٹیریا میں جو ہم دیکھتے ہیں حالات ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میں کتنی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ وہاں گیا ہوں، تو میرا تو یہ تو چلو یار، باہر اگر 100 روپے کی چائے آپ اگر سبسڈی میں دے رہے ہیں 90 روپے کی یا 80 روپے کی یا 70 روپے کی، لیکن پینے کے قابل تو ہو. ہم وہاں سے دوست اٹھ کے ہم جاتے ہیں F6 میں چائے پیتے ہیں، ساتھ ہی ہے پیدل جا کے. تو یہ ایک افسوسناک وہ ہے کہ پریس کلب کا مطلب ہوتا ہے کہ فیسلٹی، وہاں بیٹھ کے گپ لگائیں گے، چائے پئیں گے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ بیچارے وہ اس حساب سے وہ نہیں کر پاتے. تو ایک تو یہ ایشو تھا. دوسری مینجمنٹ یہ ہے کہ جو پریس کلب کو فنڈ جہاں کہیں سے ملتے ہیں، حکومت دیتی ہے، بل بورڈز لگائے ہوئے ہیں. میرا اپنا پرسنل یہ موقف ہے کہ وہ غیر قانونی بل بورڈز ہیں، اور آج اس بھی پہ ہیں. میں بھی کوشچن جی کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ٹھیک ہے. یہ ایک یہاں پہ لگا ہوا اور ایک اور جگہ پہ لگا ہوا جی، ہے، یہ پورے دو ہی شہر میں. یہ جی 2013-14 میں اس وقت کے سپریم کورٹ نے جی جی حکم دیا تھا، اور CDA کے اپنے رولز کے، تو پورے شہر میں جو خطرناک قسم کے بل بورڈز تھے جو گر سکتے ہیں، نقصان پہنچ سکتے ہیں، اور ایک بار گرے بھی ہیں، ابھی لاسٹ ٹائم یہ گرے بھی تھے آندھی میں. تو اس کی ایک جو بائی لاز ہیں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے، اس کے اندر جہاں بل بورڈز لگ سکتے ہیں، خیر وہ ایک الگ ایشو اس پہ بات کرتے ہیں، اس میں میرے اپنا ایک موقف ہے. لیکن جہاں کہیں سے اس پریس کلب کو فنڈ آتے ہیں، اس فنڈ کی جو ہے سال بعد آپ آڈٹ کریں، اور آڈٹ کسی فرم سے کریں. ٹھیک ہے، اور بتائیں کہ کس جگہ کتنے پیسے کہاں خرچ ہوئے. یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس پریس کلب نے 13 لاکھ روپے ایک بار عورت فاؤنڈیشن سے لیے آزادی صحافت ریلی نکالنے کے. اچھا ٹھیک ہے، اور یہ باقاعدہ انہوں نے لکھا انہوں نے بیلنس شیٹ میں، سال کے آخر میں جو ان کی جنرل باڈی اجلاس ہوتا ہے اس میں بیلنس شیٹ میں یہ دکھایا. تو اس پہ سوال اٹھا کہ یار عورت فاؤنڈیشن سے پریس کلب سے یہ ایکسپریس چوک تک آزادی صحافت یا ڈی چوک تک آزادی صحافت ریلی نکالنے کے کرائے پہ، یعنی صحافی کرائے پہ دستیاب ہیں. رینٹ اے کراؤڈ. ٹھیک ہے، ہاں رینٹ اے کراؤڈ. تو یہ ایک سوال تھا، اس پہ ہمیں بڑا ظاہری پر ریزینٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت ہم نے بھی تنقید کی تھی، بالکل نہیں، میں نے کہا ہم نے تنقید کی، لیکن ہمیں اس پہ مزاحمت کا احساس تھا کہ یہ لوگ پریس کلب کے فنڈ روکنا چاہتے ہیں، یہ پریس کلب کو یعنی وہ کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں. کہ بھائی ہم نہیں روکنا چاہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی سینس تو ہو نا یار، سینس تو بنے کہ آپ کس سے پیسے لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں. یعنی آزادی صحافت ریلی نکالنے کے لیے وحید مراد کو اس میں شرکت کے لیے، مطیع اللہ جان کو اس میں شرکت کے لیے، نجیب احمد کو آزادی صحافت یا آزادی اظہار رائے کی ریلی میں شرکت کرنے کے لیے کسی کے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، کسی NGO کے، کسی کے بھی، حکومت کے بھی. میں اپنے پیسوں سے، ہماری کاز ہے، ہماری کاز ہے، ہم جا سکتے ہیں. آپ اپنے پیسوں سے 20-25 روپے کا 50 روپے کا بینر پوسٹر لگا کے ہم، اور
وہ کر رہے ہیں جو بھی ہم نے بات کرنی ہے وہاں پر تقریریں کرنی ہے، وہ مائک وہ وغیرہ وہ پریس کلب ارینج کر سکتا ہے، یونین ارینج کر سکتی، کوئی پرسنلی صحافی ارینج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں آپ نے لیا اور وہ خرچ کہاں ہوئے؟ وہ جی اس چیز پہ گملے لگانے پہ 10 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، جی 5 لاکھ روپے اس چیز پہ خرچ، اور حالت، تو یہ ایشوز تھے. دوسرا ایشو جو تھا ہاں بایو میٹرک، جو جس پہ جاگو پینل نے یہ کہا کہ بایو میٹرک ہونا چاہیے، وہ تو دیکھیں ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ اس دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، یہاں کوئی اندر بندہ آئے گا تو اس کی پہچان تو ہونی چاہیے کون ہے، اس کی پہچان تو ہونی چاہیے. یعنی اب تو آپ دفتر کے اندر جاتے ہوئے بایو میٹرک کرتے ہیں، تھم امپریشن کرتے ہیں، یا آپ کی فیس اس سے تصویر سے آپ کو آپ کے چہرے سے وہ کر کے مشین آپ کو اندر جانے دیتی ہے. تو آپ ووٹر وحید مراد جا رہا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ کے لسٹ، اچھا جی وحید مراد نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی وہ جی اس نے ووٹ پول کر دی، اس کے آگے نہ اس کے والد کا نام لکھا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی اتا پتہ لکھا ہوا ہے، بس جی اس نے اب بعد میں وہ آیا، اس نے کہا جی ووٹ، اس نے کہا جی ووٹ تو پول ہو چکا ہے آپ کا. اس طرح ہوئے ہیں انسیڈنٹس. یعنی ایک بندہ کوئی برا کام نہیں ہے بیٹریاں بیچنا یا کوئی شاپ چلانا، وہ بیٹریاں بیچنے والا یہاں میلوڈی میں شاہد بیٹری کے نام سے اس کی دکان، اس نے لا کے ووٹ ڈالا، اس طرح کچھ سی ڈی اے کے اور لوگ بھی سی ڈی اے کے لوگوں نے ووٹ ڈالا، ٹھیک ہے، سرکاری محکموں کے لوگوں نے ووٹ ڈالا، ٹھیک ہے، اور وہ پکڑے گئے. بعد میں کہتے نہیں جی ہم تو ممبر ہیں. بھائی ٹھیک ہے ممبر ہے، لیکن کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا یار. اگر آج پریس کلب کا ممبر ہوں، میں صحافت کر رہا ہوں، آج سے 5 سال بعد میں کوئی این جی او چلا رہا ہوں، میں پریس کلب، تو مجھے خود چھوڑ دینی چاہیے. یا اگر میں نہیں چھوڑتا، پریس کلب مجھے یہ وہ دیتا ہے کہ بھائی اس بندے نے 20 سال 25 سال صحافت کی ہے، تو مجھے اعزازی ممبرشپ یا لائف ٹائم میں رکھے، لیکن مجھے ووٹ کا حق تو نہ دے. یہ میرا وہ تھا. مدی صاحب آپ اس میں کوئی جو دیکھیں بہت سے ایشوز ہیں. ہمارا جو الیکشن لڑنے کی ایک وجہ تھی، اس میں وحید مراد نے آپ کو بتایا بایو میٹرک الیکشن سسٹم کے لیے ہم آئے. اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ بہت سی برائیوں کی جو جڑ ہے نا، وہ ہمارا غیر شفاف انتخابی عمل ہے. اس میں زیادہ تر صحافی لوگ جو پریس کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، یا زیادہ تر عام لوگ بھی جو صحافی نہیں ہیں وہ بھی جو بن جاتے ہیں، ان کی لالچ ہوتی ہے کہ جی صحافیوں کو پلاٹ ملتے ہیں، اور جو پریس کلب کے ممبرز ہوتے ہیں ان کے نام پہ پلاٹ ایشو ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر جعلی ممبرشپ بھی ماضی میں ہوتی رہی. مگر اس سے بڑھ کے ہمارا آج کا ایشو یہ ہے سب سے بڑا، کہ جو موجودہ فہرست ہے، اس فہرست کو تسلیم کرتے ہوئے ہم کم از کم اس کا ڈیٹا بیس تو ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو فہرست بنی ہوئی ہے اوپر سے کاٹ کے نام ہاتھ سے دوسرا ڈال دو پھر ٹائپ کروا دو. اس طرح تو فہرست نہیں ہوتی. کوئی ڈیٹا بیس ہو، ممبرس کا پورٹل، پریس کلب کا اپنا پروفائل پورٹل ہونا ہو، چاہیے، ممبرس کا پروفائل ہو، ویب سائٹ ہو، ڈیجیٹل ریکارڈ ہو، سرور ہو، اور اس میں جو ہے تھم امپریشن کے ساتھ سیکیورٹی چیکس ہوں، کوئی انٹری ہو، ایگزٹ ہو. تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. اور پھر جب وہ لوگ ووٹ ڈالیں گے تو کم از کم میں سمجھتا ہوں اگر بایو میٹرک لسٹ بن گئی نا ان 3300 صحافیوں کی، تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا. اور اس کی بنیاد کے اوپر مزید جو ہے بہت ساری ریفارمز کی جا سکیں گی. ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ جن صحافیوں کے نام پہ یہ پریس کلب حکومت سے یا جو مخیر ادارے ہیں ان سے جو بھی فنڈز لیتے ہیں تو ان کا استعمال کیسے ہوگا. دوسری بڑا ایشو یہ تھا کہ آڈٹ نہیں ہوتا. ابھی بھی جو لاسٹ جنرل باڈی اجلاس ہوا افسر بٹ گروپ نے جو کروایا، اس میں کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں تھی. حالانکہ ہمارے آئین میں ہے کہ آڈٹ رپورٹ ہو. آڈٹ سے مراد یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرتی ہے کہ یہ سرکار کا یا غیر سرکاری جو پیسہ ہے آپ نے کہاں خرچ کیا. آپ سرکاری زمین ہے، آپ کو فیسلٹی دی ہے سرکار نے، تو آڈٹ تو کرانا چاہیے آپ کو. اسلام آباد کے انتہائی امپورٹنٹ سیکٹر میں آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ادارے، یہ ہمارے قانون میں ہے کہ جو ادارے گورنمنٹ سے فنڈ لیتے ہیں ان کا آڈٹ کرانا ذمہ داری ہے. یہ کیوں نہیں کرواتے؟ اور اس میں کرپشن، اسی لیے کرپشن کے الزامات لگتے ہیں. تو تیسری بات یہ ہے کہ پریس کلب کا کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے، کوئی ایتھیکل کوڈ نہیں ہے کہ پریس کلب کی فیسلٹی یوز کیسے کرنی ہے اور کون لوگ کر سکتے ہیں. اور پریس کلب جو ہے ہماج گاہ بن گیا تھا ماضی میں پراپرٹی ڈیلروں کی. یہاں پہ ڈیلیں ہوتی تھیں. یہاں پہ کوئی شریف آدمی، کوئی سیاسی جماعت یا سیاستدان آ کے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے پریس کلب میں نہیں آتا تھا. وہ صرف پریس کانفرنس کرنے آتا تھا، وہ پریس کانفرنس کی فیس دیتا اور پریس کانفرنس کر کے چلا جاتا. مطلب ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان کہے یا پالیسی میکر یا بیوروکریٹ کہے کہ یار پریس کلب چلتے ہیں، وہاں پہ صحافیوں کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکشن ہوگا، گپ شپ لگے گی، بیٹھ کے انفارملی بھی بات چیت ہوگی. تو وہ ماحول جو ہے وہ پریس کلب میں نہیں تھا. کوئی پتہ ہی نہیں کتنے ملازمین ہیں، کدھر کدھر کام کر رہے ہیں. جو بل بورڈ کی بات کی، میں بالکل وحید مراد کی اس بات کو درست مانتا ہوں. وہ جان کو خطرہ ہے، غیر قانونی بھی ہوتا ہے. اور جب تک ہم وہ ابھی کوئی الٹرنیٹیو ارینجمنٹ کریں گے جس سے جائز ذرائع سے ہمیں اس پہ انکم آپ ہو. پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ نے ممبرشپس کی بات کی. ہمارا اپنا ادارہ ہے، میں اپنے لیے تو نہیں کبھی ایفرٹ کی، لیکن ہمارے پاس بہت سارے صحافی جو دوست کام کرتے تھے.
وہ کسی کو سلیکٹیو کو کسی کو مل گیا کسی کو نہ ملا. تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو امپروو دس ممبرشپ کہ جو واقعی میں پیچھے اداروں کے ساتھ لوگ منسلک ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ ممبرشپ کا مسئلہ بھی جو ہے ڈیٹا بیس سے حل ہوگا, ڈیجیٹائزیشن سے حل ہوگا, بایو میٹرک سسٹم سے حل ہوگا, ویریفیکیشنز. کیونکہ جب آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا تو پھر آپ جو ہیں اس میں ممبرشپ بھی آٹومیٹک ہوگی. پہلے یہ سسٹم تھا کہ جو بھی صحافی برسر اقتدار گروپ کو ووٹ دینے کا وعدہ کرتا تھا اس کو ممبرشپ دے دیتے تھے, جو ذرا کھل کے بات کرتا تھا ایشوز کے اوپر اس کو ممبرشپ نہیں دیتے تھے, ایسوسیٹ ممبر بنا دیتے تھے, لارا لگاتے تھے. ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسوسیٹ ممبرشپ ہے وہ تو ایک صرف فارمیلٹی ہوتی ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, جب اس دوران آپ کا کنڈکٹ دیکھ کے آپ کو ریگولر ممبرشپ دی جاتی ہے. مگر یہاں پہ ایسوسیٹ ممبرشپ ایک رشوت کے طور پہ جو ہے وہ دی جاتی تھی, اور میں اگر کہوں کہ رشوت لے کے دی جاتی تھی تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. تو یہ سسٹم کو ہم نے اسٹریم لائن کرنا ہے, اسموتھ کرنا ہے. ہر وہ جرنلسٹ جس کا پریس کلب کے آئین کے مطابق ایک کرائٹیریا جو اس پہ پورا اترتا ہے, میں تو سمجھتا ہوں اس کو فون بھی کرنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ فون کرے یا کسی سے درخواست کرے. بھائی وہ آن لائن جائے, اپنا ڈیٹا فیڈ کرے, اس کے اوپر ایک کمیٹی اس کو ریموٹلی ایگزامن کرے, اس کو اپروول دے دے اور وہ ممبر بن جائے, بجائے اس کے کہ لوگ ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ انٹرویوز کریں اور ممبرشپ دیں, کسی کی ممبرشپ ختم کر دیں. نہیں, یہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے, چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے. یہ کلب کی فیسلٹیز اس کی ایکسیس جو ہے سب کو ہونی چاہیے. تو ممبرشپ میں بھی ہم انشاءاللہ پہلے تو یہ ہم بایو میٹرک کریں گے, اس کے بعد ممبرشپ جو ہے وہ آٹومیٹک ہوگی, اور وہ ایک آپ کا رائٹ ہوگا ہر جرنلسٹ کا ممبرشپ لینا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی احسان ہوگا. تو اس کو, اور دوسرا ہمارے ذہن میں ہے کہ آپ کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے تو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہیں ان کو بھی ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہے, ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. تو اس کے لیے بھی, اور ان سارے کاموں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بایو میٹرک سسٹم, اور دوسرا ہمارے پریس کلب کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کچھ ترامیم ریفارمز لانا بہت ضروری ہے, جس کے اوپر میری یہ ریکویسٹ ہوگی, کیونکہ فیصلے جو کرنے ہیں وہ تو الیکٹڈ لوگوں نے کرنے ہیں, ہم کوئی الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. فیصلے کرنے ہیں رزاق سیال نے, فرقان علی نے, اور دیگر جو عہدیداران ہیں جو ہمارے وائس پریزیڈنٹس ہیں انہوں نے کرنے ہیں. تو بشیر چودھری ہیں, عثمان احمد ہیں, انہوں نے یہ کرنے اس باڈی نے. ہم انہیں صرف گائیڈ کر سکتے ہیں ایز اے سینئر جرنلسٹ, ہم انہیں صرف مشورہ دے سکتے ہیں. تو ہمارا یہی مشورہ ہوگا کہ اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا تو اس کے لیے بھی پریس کلب کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کے لانے سے جو ہے ہمارے فائنانشلی بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت بڑی سپورٹ ملے گی, اور ہمیں بل بورڈ جیسی غیر قانونی ذرائع پہ ڈپینڈ نہیں کرنا آپ سے پڑے گا. پوچھوں گا, میں سمپلی یہ جاننا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے جو ہمارے عام لوگ ہیں, یہ پریس کلب کی پالیٹکس یا پریس کلب کے الیکشن کس طرح سے ان کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور آزادی صحافت کے لیے وہ کتنے یوزفل ہیں, یہ کیسے اچیو کیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک کیا ہوتا رہا ہے اس سے پہلے, یہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. میرا ذاتی رائے میں آزادی صحافت کوئی چیز نہیں ہوتی. اصل چیز ہے آزادی رائے, اور آزادی رائے صحافیوں کی نہیں ہوتی, آزادی رائے عام آدمی, عام انسان کی ہوتی ہے, عام شہری کی ہوتی ہے. اور اس آزادی رائے کی بنیاد پہ ہم صحافی لوگ یا ہم میڈیا والے جو ہے آزادی صحافت کا ایک پروڈکٹ بنا کے بیچتے رہتے ہیں. اصل چیز آزادی رائے ہے. تو جو صحافیوں کے الیکشنز ہیں, پریس کلب کے الیکشن ہیں, یہ بھی بیسیکلی براہ راست متاثر کرتے ہیں ان عام شہریوں کو جنہوں نے پریس کلب میں آ کے جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہوتی ہے, جنہوں نے صحافیوں کو آ کے جو ہے اپنی زندگی کی دکھڑے بیان کرنے ہوتے ہیں, کہانیاں بتانی ہوتی ہیں, حکومت کی زیادتیوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے, ناانصافیوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے. تو اگر پریس کلب کی انتظامیہ جو ہے کرپٹ ہوگی, اگر پریس کلب کی انتظامیہ حکومت کے ساتھ ملی بھگت کرے گی, تو پھر ان عوام کی آوازوں کو کون دنیا تک پہنچائے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پریس کلب کے الیکشن جو ہیں وہ عام عوام کے اوپر بھی بہت متاثر کرتے ہیں. اور اب کی بار جو الیکشن ہوا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جاگو گروپ جو ہے یہ آزادی رائے کے لیے, بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ان تمام آوازوں کو سپورٹ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا جن کو ماضی میں دھتکارا گیا ہے اسی پریس کلب کے اندر سے. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ پریس کلب جو ہے صرف صحافیوں کا کوئی خدا نہ خواستہ عیاشی کا اڈا نہ بنے, یہ عوام کی امنگوں, عوام کے حقوق کے لیے صحافیوں کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ عوام کی خدمت پھر آگے جا کے کر سکیں. اور یہ عوام کی جو ایکسیس ہے, سیاسی جماعتوں کی جو ایکسیس ہے,
انسانی حقوق کی تنظیموں کی جو ایکسیس ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور اس کے لیے مجھے یقین ہے کہ عبدالرزاق سیال صاحب اور دیگر جو منتخب قیادت ہیں ڈیموکریٹ اتحاد کی، وہ بھرپور انداز سے جو ہے ہم سب مل کے ان منازل کو طے کریں گے۔ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے بل بورڈ کا بھی ذکر کیا، اور متی سے بھی یہ کوشچن کہ پریس کلب آبویسلی چلنا ہے، ایک ہیوج باڈی ہے اور بڑی امپورٹنٹ باڈی ہے۔ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ پریس کلب بیسیکلی پریس کلب میں پہلے تو پرنٹ میڈیا کے لوگ ہوتے تھے، پھر جو مین اسٹریم میڈیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اب یا تو کچھ چھپ نہیں رہے، یا اگر چھپ بھی رہے ہیں تو اسی طرح سے، یا مین اسٹریم میڈیا بھی ہمارا جو ہے وہ کیپچرڈ ہوا ہے، صحافیوں کی آزادی ادھر بھی لمیٹڈ ہے۔ تو یہ بڑی اچھی آپ کی سجیشن ہے کہ نئے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو بھی آپ اس میں انکلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ سے یہ ہماری تجویز ہے، کیونکہ فیصلے تو الیکٹڈ باڈی نے کرنے، آبویسلی کہ آپ کے جو ماشاءاللہ سے جو ینگ لیڈرشپ آگے آئی ہے، ان سے بڑی امید ہے کہ، اور دے آر لکی کہ ان کے ساتھ اتنے اچھے لوگ کام کرنے والے موجود ہیں، انہیں سمجھانے والے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے پاس وہاں کے اس پریس کلب کے کیا وسائل ہیں، اور اب جو کچھ آپ نے سیدھا سیدھا ذکر بھی کیا، اور مسائل کیا ہیں ان کو بھی تھوڑا یہ سا۔ تو میں بھی وحید مراد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی نظر میں جائز مال کیسے کمایا جائے، پریس کلب کے لیے فنڈز کہاں سے لائے جائیں، ان کے پاس کیا تجاویز؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو جو ابھی تک 20-25 سال سے جو لوگ فنڈ دے رہے تھے اور اب بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پریس کلب کو دیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی پریس کلب کو بھی فنڈ دیتی ہے حکومت، صوبائی حکومت بھی دیتی ہے، یعنی سندھ حکومت بھی دیتی ہے، کروڑ کے لگ بھگ تو سندھ حکومت ہر سال، کبھی 10 لاکھ، کبھی 50 لاکھ، اور مختلف وزراء سے بھی ملتے ہیں فنڈ ان کو۔ پنجاب حکومت بھی دیتی ہے، کیونکہ راولپنڈی پریس کلب پنجاب میں ہے، تو راولپنڈی پریس کلب اور اسلام آباد پریس کلب انٹیگریٹڈ ہیں، حالانکہ ہونا چاہیے اصولی طور پر الگ الگ ہونے چاہیے، لیکن انٹیگریٹڈ ہیں تو وہ اس کے فنڈ یہاں بھی یوٹیلائز ہوتے ہیں۔ تو میرا بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے جو اتنے عرصے سے وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھا جائے کہ اس فنڈ میں کون سے ایسے فنڈز ہیں جو آپ کو اصولی طور پر اس پہ اختلاف ہونا چاہیے کسی بھی صحافی کو، یعنی کسی انڈیویجول سے آپ لیں گے تو اس پہ شکوک و شبہات اٹھ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حکومت دیتی ہے فنڈ، اس کا اصل میں فنڈ یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ شفافیت، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شفافیت، یہ کہ آپ ایک غیر قانونی بل بورڈ جو پاکستان کی قانون یا سی ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر جب اس کا آپ ٹھیکہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ نہیں بتاتے۔ یعنی اسی بل بورڈ کے ٹھیکے کی بنیاد پہ اپنے ہی پریس کلب نے ایک بندے کے خلاف 30 لاکھ روپے فراڈ کی ایک FIR درج کروائی، اسلام آباد تھانہ کوسار میں، پریس کلب کے حدود میں ہے، پریس کلب تھانہ کوسار کے حدود میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفافیت نہیں تھی، کسی کو ٹھیکہ دیا اندر خانے، اس بندے نے آگے دوسری پارٹی سے مک گیا، وہ اس نے کچھ پیسے لیے اپنی جیب میں ڈالے، اور بل بورڈ پہ جو ہے نا ان کا ایڈورٹیزمنٹ ہوگی، بعد میں پیسے پریس کلب کو نہیں ملے، کیا ہوا؟ وہ انہوں نے خود FIR کروائی ہوئی ہے 2 سال پہلے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شفافیت لائیں۔ جب ہم پوری دنیا سے بطور صحافی شفافیت مانگتے ہیں، ہم اپوزیشن سے مانگتے ہیں، حکومت سے مانگتے ہیں، وزراء سے مانگتے ہیں، NGO سے مانگتے ہیں، سوسائٹی سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاسپٹل سے مانگتے ہیں، سرکار سے مانگتے ہیں، نجی شعبے سے مانگتے ہیں، تو ہم پہ جب سوال آتا ہے تو ہماری شفافیت کیوں نہیں ہے؟ یعنی ایک چھوٹا سا پریس کلب ہے اتنے بڑے 25 کروڑ کے ملک میں، جہاں کروڑوں بلڈنگز ہیں، اس میں سے ایک بلڈنگ ہے جس کو ایک چلانے کے لیے صحافیوں کو یعنی ٹھیکہ ملا ہوا ہے یا ان کے پاس ہے، تو وہ اپنی شفافیت کیوں نہیں شو کرتے؟ وہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ جی یہاں پر یہ جو پیسے 5 لاکھ روپے اس نے دیے تھے یا 50 لاکھ اس نے دیے تھے، تو یہ کس جگہ کس ملک میں لگائے گئے؟ اس سے کمائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے کمائی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، میرا یہ مسئلہ اصل چیز ہی شفافیت ہے۔ اور جہاں تک گورنمنٹ فنڈنگ کا تعلق ہے، اس روز وہ جو جرنلسٹ پینل کے فاؤنڈر ہیں افضل بٹ صاحب بھی اپنی تقریر میں مجھے طنز کر رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت سے فنڈز نہ لیں، وزیروں کو بلائیں نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، وزیر کون ہے؟ سیاستدان ہے، اگر وہ درست طریقے سے منتخب ہوئے ہیں تو وہ قابل احترام ہیں۔ میں کسی یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت سے حکومت فنڈ جو دیتی ہے وہ پریس کلب میں کسی افراد کو، شخصیت کو تو نہیں دیتی، وہ دیتی ہے پریس کلب کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ اور پریس کلب کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں آزادی رائے کو پروموٹ کرے۔ آرٹیکل 19 جو آئین کا ہے وہ یہ بنیادی حق دیتا ہے، ان تمام بنیادی حقوق کو یقینی بنانا منتخب حکومتوں کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے اندر اگر وہ صحافیوں کو ایک پریس کلب کی شکل میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا وہاں پہ بہتری کے لیے کوئی فنڈز دیتے ہیں، تو یہ ایک پبلک ویلفیئر کے یہ منی ہے،
جو عوام کی جیبوں سے جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں ان فنڈز کو ایک شرط نہیں بنانا چاہیے صحافیوں سے فیور کے لیے یا حکومت کی حمایت میں خبروں کے لیے. وہ شرائط نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک لیگل، ایک روٹین اور ایک سسٹمیٹک جو اس کی ڈیولپمنٹ کے فائنینشیل لیے. فنڈنگ ہونا چاہیے. اور وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حکومت نے آ کے یہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھرو ریگولیٹ کرنا چاہیے ان فنڈز کو، اور حکومت کی ان فنڈز کے استعمال کے حوالے سے ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت بھی تو ہماری ہے نا. اگر صحافی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں تو حکومت بھی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جب بھی فنڈ دیتے ہیں تو یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آڈٹ کریں، کیونکہ عوام کا پیسہ ہے. تو نہ تو یہ حکومتیں آڈٹ کرتی ہیں کیونکہ وہ صحافیوں کو پرسنل فیور دیتی ہیں ان فنڈ میں، اور نہ ہی یہ صحافی جو ہیں حکومت کو آڈٹ کرنے دیتے ہیں کیونکہ وہ پرسنل فیور لے رہے ہوتے ہیں اور کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ضروری ہے. اگر یہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوگی، جیسے بل بورڈ کا ٹھیکہ ہے اور جو بھی ہے کروڑوں روپے کا وہ اس سے ریونیو آتا ہے، تو وحید مراد ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ آڈٹ رپورٹ کیوں نہیں پیش کی جاتی جنرل باڈی کے سامنے؟ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ وسائل کے جائز ناجائز سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ شفافیت اگر ہوگی تو پھر جنرل باڈی میں ہم جیسے صحافی یا وحید مراد جیسے صحافی کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یار یہ فنڈ ٹھیک ہیں اور یہ نہیں ہے. لیکن شفافیت ہی نہیں ہے. جنرل باڈی کے جب اجلاس ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سبزی منڈی ہے. مطلب ایک آنریبل جرنلسٹ کو آنریبل طریقے سے بٹھا کے ان کی بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ان کو باری باری تقریریں کرنے کا موقع دیں. کوئی آئینی ترمیم ہے تو اس پہ باقاعدہ ترمیم دکھا کے اردو میں اس پہ سمجھا کے پھر لوگوں سے رائے لیں، ووٹنگ کرائیں اور جنرل باڈی کے اجلاس ہوں. مطلب عزت کے ساتھ سارے کام ہو سکتے ہیں. وہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے شفافیت لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوں. مجھے امید ہے، بہت امید ہے کہ جو 3 مہینے کی ڈیڈ لائن ہمارے ڈیموکریٹک اتحاد نے رکھی ہے بائیو میٹرک الیکشن سسٹم کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے، ہم اس ڈیڈ لائن کو میٹ کریں گے اور اس کلب کو اس قابل بنائیں گے کہ یہاں پہ اچھے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو خبریں بناتے ہیں، جو خبریں بنتے ہیں، وہ سارے لوگ، اور بلکہ عوام جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی اس پریس کلب تک رسائی ہوں. وحید مراد صاحب، جیسا کہ ابھی متی صاحب نے ڈیٹیل سے یہ بتایا، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو پریس کلب میں جو صحافی حضرات ہوتے ہیں، ادر دین دی فنڈنگ ٹو دا پریس کلب، کیا ان کی کوئی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کوئی خانہ ہے کہ جہاں پہ ان کی ریگولر ان کو یہ ان پٹ ملے کہ ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہے؟ ابھی تک کوئی بڑی اس حوالے سے پیش رفت تو سامنے نہیں آئی. وہ تو دعویٰ کریں گے ظاہری بات ہے جو اب تک اقتدار گروپ تھا، لیکن انہوں نے یہی کیا ہے. ہم جو دیکھا ہے کہ سندھ حکومت میں جا کے کچھ جگہوں پہ اپنے سیاحتی یا مطالعاتی دورے کیے، اپنے لوگوں کو لے کے گئے 5 10 15 لوگوں کو. اس کا کرائٹیریا کیا تھا، کس طریقے سے وہ ان کو منتخب کیا گیا؟ ظاہری بات ہے سندھ کی وزارت اطلاعات نے وہ کیا ہوگا، پھر پنجاب کی وزارت اطلاعات کرتی ہے، مختلف صوبوں کے. لیکن پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے تو آپ کے پاس کم از کم ایک اسٹوڈیو ہونا چاہیے. اسٹوڈیو، ٹھیک ہے، باقاعدہ کوئی ٹریننگ فیسلٹی ٹریننگ. ہو. پھر وہ آپ کسی پراپر کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ، کسی این جی او کے ساتھ، کسی انٹرنیشنل اس کے ساتھ آپ مل کے کولیبریشن میں بھی آپ کر سکتے ہیں. جس طرح آئی بی اے کراچی میں سی ای جے سینٹر فار ایکسیلنس ان جرنلزم چلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر ٹریننگ کر کے کورسز کر کے آتے ہیں. تو وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، بڑی اچھی جگہ ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی تک 20-25 برس میں ہمیں تو افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو آپ کو اتنی بڑی پرائم لوکیشن پہ F6 میں سپر مارکیٹ میں اتنی اچھی جگہ ملی ہوئی ہے، یہاں کی بلڈنگ بنانے کے لیے آپ بنیاد نہیں ڈال سکے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اس باڈی کا تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کا بھی ہے کہ آپ کی حکومت کے اندر، یعنی دنیا کے کس دارالحکومت میں جو بڑا پریس کلب ہوگا وہ ہوگا ہی نہیں، اس کی بلڈنگ ہی نہیں ہوگی. یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی وزارت اطلاعات پہ بھی سوالیہ نشان ہے، حکومتوں پہ بھی جو پچھلے عرصے میں آئی ہیں، پرویز مشرف کے ڈکٹیٹرشپ سے لے کر آج تک کی، کہ آپ ایک بلڈنگ تو بنائیں. تو اس بلڈنگ بنے گی تو اس کے اندر کوئی اچھے اسٹوڈیو بنیں گے، وہاں پر پھر جو الیکٹرانک یا ڈیجیٹل میڈیا میں لوگ آتے ہیں ان کی کوئی اسکل ٹریننگ ہوگی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. نئے جو لوگ آ رہے ہیں یونیورسٹیوں سے، آپ اپنی یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس کو لائیں گے. بھئی اگر آپ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہاں آ رہے ہیں، دیکھیں یہ ہوتا ہے پریس کلب، یہاں لوگ آپ بیٹھ رہے ہیں. کوئی سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، آپ ان سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، ان کو سمجھ آئے گی کہ صحافت باقی دنیا میں جو ہے اس کے مقابلے کی پاکستان میں بھی ہے. تو المیہ یہ ہے کہ زوال ہے. متی صاحب، جس طرح یہ پریس کلب اسلام آباد ہے، اسی طرح مختلف شہروں کے اور بھی پریس کلب ہوں گے. صحافیوں کی دوسری تنظیم PFUJ ہے.
ان کا کس طرح کیا آپس کا ریلیشن شپ ہے اور یہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں ٹوگیدر؟ بہت شکریہ نجیب صاحب، آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ بنیاد ہے ہمارے تمام مسائل کی۔ پی ایف یو جے ایک پوری قومی سطح کی ایک تنظیم ہے جس کے موجودہ سربراہ جو ہیں وہ افضل بٹ بھی ہیں اور پہلے بھی رہے ہیں اور کتنے عرصے سے اسی طرح باریاں لگا رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے کل افضل بٹ صاحب جو ہیں اس ایک اسلام آباد کے پریس کلب کے ایک الیکشن لڑنے والے پینل کے پولنگ ایجنٹ کے طور پہ ہمارے ساتھ ادھر الیکشن روم میں بیٹھ کے ووٹنگ گن رہے تھے اور 2 دن گزار دیے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک شخص جو پورے پاکستان کی پی ایف یو جے کا صدر ہے وہ کیسے 2 دن جو ہے ایک پینل کی بیلٹ پیپر گرنے میں لگا سکتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے باہر دنیا میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بیٹھ کے وہ پینل گن رہا ہے اور وہ تھوک لگا لگا کے بیلٹ پیپر گنی جا رہا ہے، وہ پی ایف یو جے کا پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے نا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پی ایف یو جے کو ایک اعلیٰ مقام دیں، اس کی رسپیکٹ کریں۔ پی ایف یو جے تمام پریس کلبز کی ایک قسم کی گارڈین ہو، ایک قسم کی نگران ہو، اور وہ صحافیوں کے حقوق کے لیے پی ایف یو جے بنیادی طور پہ فائٹ کرے پورے ملکی لیول پہ، کیونکہ پریس کلبز کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے، کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انہیں فیسلٹی دے دی، گورنمنٹ نے دے دی، تو وہ اس طرح کی وہ چیزیں جو ہیں وہ اس پوزیشن کے اندر کچھ صحافی سمجھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر سکتے۔ قومی سطح کے چیلنجز ہیں اور ایک پریس کلب نکل آئے باہر تو اس سے کیا ہوگا؟ تو یہ بیسک ذمہ داری پی ایف یو جے کی ہے۔ ہم بھی اکثریت جو ہے اسی پی ایف یو جے کا حصہ ہے جس کے بدقسمتی سے سربراہ جو ہیں افضل بٹ ہیں۔ میں بدقسمتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افضل بٹ کے ساتھ ہمارے اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک لیگیسی ہے۔ یہ وہ پی ایف یو جے جس کو برنا گروپ کہتے ہیں، یہ وہ ہے جس کی قربانیاں ہیں ضیاء الحق کے دور میں، ایوب خان کے دور میں، اور بعد میں مشرف کے دور میں بھی ان کی کچھ کنٹریبیوشن ہے۔ تو ہم تو اس پی ایف یو جے کو اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں، اور اسی پی ایف یو جے کی ایک نشانی ناصر زیدی صاحب ہیں جو ہمارے اس الیکشن سیل کے انچارج بھی تھے، جو ابھی ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ انچارج ہیں جن پہ ہم بڑی تنقید بھی کرتے رہے کیونکہ وہ افضل بٹ صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، ان کے اپنے مسائل ہوں گے، لیکن ناصر زیدی صاحب کی پی ایف یو جے برنا کے ایک تاریخ ہے، اس میں بڑی قربانیاں ہیں، نثار عثمانی ہیں، برنا ہیں، تو یہ سارے جو جرنلسٹ ہیں ان کی لیگیسی ہے پی ایف یو جے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس پریس کلب کو ہم صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور پی ایف یو جے جس قسم کی تحریک لے کے چلے گی تو یہ پریس کلب بھی اس کے لیے ایک قسم کا فیسیلیٹیشن پلیس ہوں گے، کیونکہ یہ پریس کلب صحافیوں کے لیے ہے اور پی ایف یو جے ہماری تنظیم ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں اور ہم انہیں سپورٹ بھی کریں گے۔ آخر میں میرا ایک یہ کوشچن ہے، مجھے یہ بتائیں جس طرح نیشنل الیکشن کی طرح ہم بھی رات میں انتظار کریں، آپ کے الیکشن کے نتائج یہ جو تھے یہ دیر سے کیوں آئے؟ الیکشن کے نتائج دیر سے آنے کا تو مطیع اللہ ذرا ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ہوا۔ اصل میں 2200 کچھ 70-75 ووٹ پڑے، ہاں، لیکن یہ کہ اس بار یہ ہو کہ مقابلہ ٹف تھا، تو جو پہلی بار ہارنے والے تھے ان کو شاید بار بار ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بار بار گنوا رہے تھے، تو میرے خیال سے زیادہ وجہ وہ بنی، تو یہ 4 سے 5 گھنٹے کے اندر رزلٹ آ جانے چاہیے تھے۔ باقی مطیع اللہ بتائیں۔ نجیب صاحب، یہ ڈیفینیٹلی بڑا بیسک کویشچن ہے کہ نتائج دیر سے کیوں آئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نتائج دیر سے آئے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ بیلٹ پیپر تھی، اس کا نیا ڈیزائن تھا جس کے اندر لاہور پریس کلب کے بیلٹ پیپر کی کاپی کی گئی اور اس میں ہر عہدے کے بعد ایک ڈاٹڈ لائن بنائی گئی تاکہ اس عہدے کی پرچی کو الگ کیا جائے بیلٹ پیپر سے اور پھر اس کو الگ سے کاؤنٹ کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن لاہور پریس کلب کا مسئلہ یہ کہ وہاں پہ جو عہدے تھے، مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ، سیکٹری، فنانس سیکٹری، وائس پریزیڈنٹ ایک ہے، جوائنٹ سیکٹری ایک ہے، تو ادھر ایک عہدے تھے، ان کی پرچیاں تو ایک کی الگ ہو جاتی، لیکن یہاں پہ تین وائس پریزیڈنٹ سے مثال کے طور پہ، تو ان کی ہاریزنٹلی تو پرچی کاٹ نہیں سکتی، تو ورٹیکلی تو کاٹ نہیں سکتے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے نقل تو کی لیکن عقل استعمال نہیں کی کہ یہ وہ ڈاٹڈ لائن کریٹ کی، اور شروع میں ہم نے پہلے جوائنٹ سیکٹری کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے وہ پوری جوائنٹ سیکٹری کی جو پرچی تھی اس کو نیچے سے بیلٹ پیپر کو کاٹ دیا۔ اچھا، وہ اس میں اب دیکھیں نا 2200 بیلٹ پیپر ہو، اس کو نیچے جوائنٹ سیکٹری کو کاٹنا ہے، اور سٹارٹ ہم نے جوائنٹ سیکٹری سے کیا۔ پھر سچی بات یہ ہے کہ جب آپ جوائنٹ سیکٹری سے کریں گے تو پریزیڈنٹ کی سب سے آخر میں ووٹنگ ہوگی، اور ہمارے پریس کلب کے صحافیوں میں تو یہ ہے نا کہ جو پریزیڈنٹ کا رزلٹ آ جائے تو وہ رزلٹ ہوتا ہے، تو اگر ہم نے کیونکہ پریزیڈنٹ کا رزلٹ آخر میں رکھا
تو باقیوں کے لیے انتظار کرنا پڑا. تو لگ یہ رہا تھا رزلٹ میں تاخیر ہو رہی ہے. ادروائز پہلے پریزیڈنٹ کا اناؤنس ہوتا رہا ہے اور لوگ پریزیڈنٹ کا سن کے گھر چلے جاتے تھے, پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا جوائنٹ سیکرٹری اس کے ساتھ کیا ہوا. لیکن اس دفعہ طے یہ ہوا, اور اس پہ بھی بٹ صاحب نے زیادہ اصرار کیا, کیونکہ بٹ صاحب بھی یہی کرتے تھے کہ پہلے جب دھانلی سے وہ جیت جاتے تھے تو اناؤنس کر کے چلے جاتے تھے, وہ بعد میں جوائنٹ سیکرٹری کے پوسٹوں پہ ہم جیسے جو گروپس تھے ان کے نمائندے ووٹنگ کرنے والے بھی دلچسپی نہیں لیتے, تو ان پہ بھی وہ دھاندلی کر کے اپنے بندے جتوا دیتے تھے. تو اب کی بار بٹ صاحب کو لگ رہا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں, تو انہوں نے کہا پہلے پریزیڈنٹ کا نہیں کروانا, کیونکہ اگر پریزیڈنٹ کا ہم جیت گئے تو جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹیں بھی جو ہے ان سے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو انہوں نے بڑی بحث کی, آلموسٹ لڑائی کی کہ نہیں پہلے جوائنٹ سیکرٹری کا ہوگا. تو پھر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, پھر جوائنٹ سیکرٹری کا ہم نے پہلے کیلکولیٹ کیا, پھر اس کے بعد فیمیل جوائنٹ سیکرٹری کا, بلکہ پہلے فیمیل جوائنٹ سیکرٹری کا کیلکولیٹ ہوا, پھر دوسرے جوائنٹ سیکرٹری کا جس میں ملٹیپل ووٹنگ تھی, پھر فیمیل وائس پریزیڈنٹ, پھر دوسرے وائس پریزیڈنٹ, اور پھر آخر میں فنانس اور سیکرٹری اور پریزیڈنٹ کا, جس کی وجہ سے تاخیر. آخر میں صدر صاحب بھاگ نہیں گئے, آخر میں صدر صاحب افضل بٹ صاحب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیلٹ پیپر لے کے اور وہ گنے جا رہے ہیں اور کوئی بے تکی, مطلب کوئی وجہ نہیں. اور پھر کہ ایک بیلٹ پیپر نکال کے دیکھو جی اوپر والی جو ٹک لگی ہے اس کی سیاہی مدھم ہے, نیچے والی جو ہے یہ تسی باہر جا کے کرتے رہے ہو, یہ کرتے رہے ہو, وہ کرتے رہے, وہ ساری الزام انہوں نے ہم پہ لگائے جو حرکتیں وہ خود کرتے رہے ہیں. اور پھر آخر میں کہا یہ تو میرا آئینی حق ہے نا کہ میں ری کاؤنٹنگ کروا رہا ہوں, وہ ری کاؤنٹنگ کروا رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بٹ صاحب کبھی آپ نے ہمیں اس طرح کی فیسلٹی نہیں دی ری کاؤنٹنگ کی, آپ تو نعرہ مار کے ڈبہ ٹھپ بند کر کے سیل کر کے بھاگ جاتے تھے کہ جی ہم جیت گئے. تو آج آپ اتنے آرام سے بیٹھے کہ میرا حق ہے, تو یہ جو آپ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں دوسروں کا بھی یہی حق ہے. تو بہرحال بڑی مشکل سے انہیں بلایا پھسلایا اور بڑی مشکل سے انہوں نے اس طرح ہمیں حوالے کیا, اور پھر ہم جو ہے انہوں نے تسلیم کی شکست اپنی. لیکن ساری رات بڑی ٹینشن رہی اور بڑی گہری نظر ہم نے رکھی ہوئی تھی. اس دفعہ گنتی کے لیے ہم نے وہ پینسلوں کاغذوں والے بھی ان کو نہیں تھا سسٹم, اس دفعہ چینج ہو گیا, اور گنتی کے لوگ کم تھے. الیکشن کمیٹی کے 5 لوگ تھے, 4 بندے دو گروپ کیونکہ لڑ رہے تھے, تو 4 بندے ہم تھے, اور ہم نے بیلٹ پیپر پہ گہری نظر رکھی ہوئی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ووٹنگ تھی 2200 بیلٹ پیپر, اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے گن رہا تھا. اور سب سے دلچسپ بات نجیب صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 15 ووٹوں سے جیتے ہیں, صدارتی امیدوار ہمارا رزاق سیال, اور ہمیں تقریباً 80-90 کے قریب ایسے بیلٹ پیپر نکلے جن پہ کوئی ٹک نہیں لگی ہوئی تھی. اب اگر ان 90 پیپروں کا کنٹرول بٹ صاحب کے گروپ کے پاس ہوتا تو انہوں نے پینسلیں بال پینٹ سے ٹک کر کے نا اپنے امیدوار کو تو جیت جاتے ہیں. لیکن کیونکہ اس دفعہ ہم موجود تھے, کنٹرول جو ہے ہمارا ساروں کے پاس تھا, سب کے ٹرانسپیرنٹ تھا, تو بٹ صاحب یا ان کا کوئی بندہ وہ حرکت کر نہیں سکا. ہم نے یہ حرکت نہیں کی. 90 بیلٹ پیپر بغیر ٹک کے ہم نے ڈکلیئر کیے کہ یہ ریجیکٹڈ ووٹ ہے, کیونکہ اس میں کوئی آپشن نہیں ہے صدر کے لیے, ہم نے ڈکلیئر کیے. اب ادھر ہوتا ہے نا کوئی بٹ صاحب کا بندہ تو ہلکا سا ٹک لگا کے وہ اپنی ووٹ میں بنا لیتا, ہم نے نہیں کیا, ہم نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ووٹ نہیں کی. تو ہماری الیکشن کمیٹی ناصر زادی اور زاہد فاروق ملک ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, ان پہ بھی ہم نے گہری نظر رکھی تھی کہ وہ بھی پرانے بٹ صاحب کے گروپ کے ہی تھے, لیکن انہوں نے بھی بڑا کوآپریٹ کیا اور بڑا اچھا طریقے سے ہر چیز سامنے رکھ کے. تو مجھے لگتا ہے وہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے بٹ صاحب سے کہ یار جان چھوٹے گی 20 سال بعد. سارے ایک ماحول تھا کہ بھائی اب جانا چاہیے انہیں. بہت شکریہ متی اللہ جان, کانگریچولیشنز آپ لوگوں کو آفٹر 20 ایئرس. یعنی اٹ از اے لانگ اسٹرگل, آئی ایم وٹنس ٹو اٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت تبدیلی آئے گی. جس طرح سے آپ کے ینگ گروپ آگے وہ آیا ہے, لیکن آپ کی انپوٹ اور اس کے ساتھ اگر یہ ہم ٹھیک کر لیتے ہیں تو یقین جانے ہمارے لیے بڑی اچھی آگے صحافت میں ایٹ لیسٹ ایک اچھی مثال قائم ہو سکتی ہے. اور مجھے بڑی امیدیں ہیں اپنے ینگ لوگوں سے, رزاق سیال سے, فرقان علی سے, بشیر چودھری سے, دوسرے جو, اور خاص طور پہ میں نام لینا چاہوں گا احتشام الحق, ایک ہمارے مخالف گروپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بڑے, انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لی. وہ ینگ آدمی ہیں اور مجھے ان میں بڑا ایک پرومس نظر آتی ہے اور بڑی محنت کر رہے ہیں. اور احتشام الحق کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں بھی اچھا لگے گا, کیونکہ ان کی اپنی پرسنالٹی ہے, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پریس کلب کو, وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور جو عابد عباسی ہیں جو سیکٹری ہیں, جو افضل بٹ گروپ ہمارے مخالف گروپ سے فائنانس سیکٹری الیکٹ ہوئے ہیں, وہ بھی بڑے پرومسنگ ہیں, بڑے ینگ ہیں. اگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ چلے
تو مجھے یقین ہے کہ بڑا ہم لوگ اچھا اس پریس یعنی کلب میں بہت بہتری لا سکتے ابھی ہیں. جس طرح سے اور آپ نے خود بات کی اور آپ کا تو سٹارٹ ہی بلکہ میں میٹرک. کہوں گا کہ جویریہ صدیق جو ہیں، جو ارشد شریف شہید کی اہلیہ ہیں، وہ وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ تھی. انفارچونیٹلی ہمارے گروپ کی جو تھی جویریہ صدیق، جب ہمارا اتحاد نہیں ہوا تھا تو ہماری مخالف تھی. تو ہمارے گروپ کی ایک سینئر جرنلسٹ نے عائشہ، انہوں نے کاغذات واپس لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ ہمارے گروپ کا ڈیسیژن تھا کہ بھئی یہ واپس لے. اگر وہ عائشہ الیکشن ضد نہ کرتی، الیکشن نہ لڑتی، تو ارشد شریف شہید کی اہلیہ وہ بھی جو ہے کامیاب ہو سکتی تھی. بٹ اینی وے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے ایک ایسے اتحاد میں جوائن کیا کہ جس میں ارشد شریف شہید کی اہلیہ جویریہ صدیق بھی موجود تھی، اور انہوں نے بھی بڑے اچھے ووٹ لیے، مگر بڑے نیرو مارجن سے وہ سیٹ حاصل نہیں کر سکی. تھینک یو متی. اس سے یعنی جو آپ نے جو چیزیں بتائیں کہ آگے فیوچر میں بایو میٹرک پلس ایک پورٹل، ویب سائٹ ہونا، اور صحافیوں کی اعلیٰ لیول کی ٹریننگ سیکیور کرنا، آپ لوگ ہی پش کریں گے اور انشاءاللہ. ساتھ میں الائن کریں گے. تھینک یو ویری مچ وحید مراد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین، آپ نے سنا اس گفتگو کو، اور میں نے تو بہت انجوائے کیا. آپ نے کیا کیا بتائیے گا ضرور.